لیکن جس دن اس برج خلیفہ کو ڈیزائن کرنے والا آرکیٹیکٹ اور انجینئر ہمارا آدمی ہوگا تو اس دن ہمیں شان کرنی چاہیے. کسی یوروپین کو, کسی امریکی سٹیزن کو, آرکیٹیکٹ کو آپ پیسہ دے کر برج خلیفہ بنا دیں گے تو اتنی شان کی بات نہیں ہے. خوشی کی بات ہو سکتی ہے لیکن شان کی بات نہیں ہو سکتی. لیکن میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں عبدالسبحان کو اور ان کی ساری ٹیم کو کہ ایک ایسے وقت پر انہوں نے اس کانفرنس کو انجام دیا ہے, اس کی تشکیل کی ہے اور مستقبل کی فکر جو کر رہے ہیں. آپ سب پچھلے 2 دن سے یہاں جمع ہو کر ایک ایسے وقت پر کر رہے ہیں جب پورے ہندوستان میں ہماری قوم کو پنچر والا, ہماری قوم کو ایک میکینک, ایک الیکٹریشین اور ایک کولی کرنے والوں کے کیٹیگری میں لا کر ایک اسٹیریوٹائپ کر دیا گیا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ کام کوئی ڈگنیفائڈ کام نہیں ہے یا کوئی ایسا کام ہے جو گرا ہوا ہے, بالکل نہیں ہے. ہر کولی کرنے والا, ہر مزدوری کرنے والا, ہر پنچر ڈالنے والا, ہر کارپینٹر اور الیکٹریشین سب محنت کر کر, مزدوری کر کر اپنی زندگیاں چلا رہے ہیں اور ڈگنیفائڈ طریقے سے, پورے بردباری سے چلا رہے ہیں. نہ کسی پر چوری کر رہے ہیں, نہ کسی کے گھر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. لیکن پوری قوم کو ایک اسٹیریوٹائپ جب کیا جا رہا ہے, ایسے وقت پر آپ نے ایک ایسی کانفرنس کا انجام دیا ہے, تشکیل کی ہے کہ آئیے فکر کرتے ہیں کہ ہم انوویشن کریں گے, ہم سائنس پر کام کریں گے. ہمارے جو نوجوان بچے بچیاں ہیں ان کی جو ذہنی کیپبلٹیز ہیں, صلاحیتیں ہیں, ان صلاحیتوں کو آگے انجام تک پہنچانے کے لیے جو پلیٹ فارمز دینے ہیں وہ پلیٹ فارمز پر فکر کریں گے, اس کو دینے کی کوشش کریں گے. یہ ایک بہت اہم کانفرنس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے ذریعے اس قوم کا مستقبل بن سکتا ہے. اگر ایسے کانفرنسز نہ ہوں, ایسے نوجوان بچیوں کو ہم جمع نہ کریں, ان کے اندر کی کیپبلٹیز کو, صلاحیتوں کو سمجھیں نہ اور ان کو اس اڑان بھرنے کے موقع ہم عطا نہ کریں تو یہ جو قوم ہے یہ فیل ہو جائے گی. آج اس اسٹیریوٹائپ سے اگر نکلنا ہے, اس قوم کی ساکھ کو اگر بچانا ہے تو آج کوئی بچا سکتا ہے تو آپ لوگ ہیں جو اس قوم کی ساکھ کو بچا سکتے ہیں. اگر ہم تعلیم پر کام نہ کریں, اگر ہم سائنس اور ٹیکنالوجی پر کام نہ کریں, اگر ہم انوویشنز نہ کریں, آج طاقت کیا ہے, پاور کیا ہے؟ پاور ایجوکیشن ہے, سائنس ہے, ٹیکنالوجیکل انوویشنز ہے. اگر وہ جس کے پاس ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ دبئی میں ہے اور برج خلیفہ اس کا نام ہے اور دبئی کے وہاں کے شیخ نے اس کو بنوایا ہے اور یہ بہت شان کی بات ہے. تو کوئی بہت شان کر رہا تھا. میں بولا اب شان کرنا چاہیے, اچھی بات ہے, خوشی کی بات ہے. لیکن جس دن اس برج خلیفہ کو ڈیزائن کرنے والا آرکیٹیکٹ اور انجینئر ہمارا آدمی ہوگا تو اس دن ہمیں شان کرنی چاہیے. کسی یوروپین کو, کسی امریکی سٹیزن کو, آرکیٹیکٹ کو آپ پیسہ دے کر برج خلیفہ بنا دیں گے تو اتنی شان کی بات نہیں ہے. خوشی کی بات ہو سکتی ہے لیکن شان کی بات نہیں ہو سکتی. آج جس طریقے سے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو رہا ہے, جس طریقے سے ابھی سبحان بتا رہے تھے کہ ڈرون کے ذریعے جب گھر تک فوڈ ڈیلیوری ہو جائے گی تو وہ جابز بھی ہمارے پاس نہیں رہیں گے. تو آپ سمجھیے کہ جس پیس کے ساتھ دوسرے اقوام ٹیکنالوجی کو, سائنس کو ہارنس کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں, اس کو کیپچر کر رہے ہیں, اور ہم جہاں پہ کھڑے ہیں
ہمارے اور ان کے بیچ بہت بڑا فاصلہ ہے. ان کی سپیڈ اور ہماری سپیڈ جو ہے اس میں بہت بڑا انتر ہے, بہت بڑا فاصلہ ہے. اگر ہمیں اس کو ایکول کرنا ہے تو بھی ہمیں ان سے ڈبل سپیڈ پر کام کرنا ہوگا, زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہوگی. ہمارا ایک ایک بچہ, ایک ایک بچی جس کا آئی کیو لیول غیر معمولی ہے, ایسے بچوں کو ہمیں نشاندہی کرنی پڑے گی, آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا, ان کو گروم کرنا پڑے گا, اور ان کو ان کی منزل تک پہنچا کر ان کے ذریعے جو انوویشنز ہوں گے, ان کے ذریعے جو انسانیت کی خدمت ہوگی, ان کے ذریعے جو دولت بنے گی, اس کے ذریعے اس قوم کی عزت ہوگی. ورنہ ہم کچھ بھی کر لیں, آج جس حقیر نگاہ سے ہمیں دیکھا جائے گا یہ اور آگے بڑھے گا, بلکہ یہ کم نہیں ہوگا. تو اگر ہمیں اس سماج میں, اس معاشرے میں برابر کا حصہ لینا ہے, اگر ہمیں اس معاشرے میں اس عزت کی جگہ, اس مقام کو حاصل کرنا ہے, تو ہمیں ایجوکیٹ ہونا پڑے گا, ہمیں اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا, سائنٹیفک کمیونٹی بننا پڑے گا, ریشنل کمیونٹی بننا پڑے گا, اور اس کو ٹیکنالوجی کو لے کر آگے چڑھنا پڑے گا. تبھی یہ قوم آگے بڑھ سکتی ہے. تبھی پوری دنیا میں ہم نے جو دیکھا فلسطین میں کیا ہوا, ایک چھوٹا سا مظاہرہ تھا, کئی ہزار ہمارے بچے بچیوں کو مار دیا گیا, چھوٹے چھوٹے بچے, معصوم بچے جنہوں نے بولنا تک نہیں سیکھا تھا, اپنی زندگیاں جینا تو چھوڑ دیجئے, ابھی ابھی سانس لے رہے تھے. ایسے بچوں کو ٹارگٹ کر کر پورا فلسطین تباہ و برباد کر دیا. 1.5 لاکھ سے زائد لوگ ایک سال میں مارے. ایک چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل, اس نے اتنا بڑا ہنگامہ کر دیا. 56 اسلامک ممالک ہیں, کسی ایک میں اتنی ہمت نہیں, کسی ایک میں اتنی طاقت نہیں, کسی ایک میں اتنا سائنٹیفک ڈیولپمنٹ نہیں ہے کہ اس چھوٹے سے اسرائیل پر آنکھ دکھا کر بات کر سکیں. یہ تو ہماری حالت ہے اس پوری دنیا میں. کس لیے ہے؟ اسرائیل کیا ہمارے سے طاقتور ہے, یا کوئی ہم جو کھاتے ہیں اس سے کچھ اور دوسرا کچھ اور کھاتا ہے تاکہ اس کے جسم میں بہت زیادہ طاقت ہے؟ نہیں ہے. مگر اس کا فوکس ہے, اس کے پاس تعلیم ہے, اس کے پاس ایجوکیشن ہے, اس کے پاس یونیورسٹیز ہیں, اس کے پاس سائنٹسٹ ہیں جو فکر کر رہے ہیں, اور ان کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ ایجوکیشن پر انویسٹمنٹ ہے. ہمارا انویسٹمنٹ کہاں ہے؟ ہمیں خود اندر جھانک کر دیکھنا پڑے گا کہ یہ پورا قوم اس کا جو سرمایہ لگا رہی ہے کہاں لگا رہی ہے, اور وہ جو قوم ہے اس کا سرمایہ کہاں لگا رہی ہے. اگر ہم ٹھیک سے یونیورسٹیز قائم نہیں کریں گے, ہم ٹھیک سے سائنٹیفک انسٹیٹیوشنز قائم نہیں کریں گے, ہمارے بچوں کو IIT IIM میں نہیں بھیج پائیں گے, ہمارے بچوں کو ہارورڈ اور آکسفورڈ میں نہیں بھیج پائیں گے, دنیا کے بہترین سائنٹیفک انسٹیٹیوشنز میں ہمارے بچے اگر کوالیفائی نہیں ہوں گے اور اچھے بڑے بہتر سائنٹسٹ بن کر, انوویٹرز بن کر, انٹرپرینورز بن کر اگر اس ملک کی ترقی میں اگر ہم کام نہ کر سکیں, ہمارے اقوام, ہمارے قوم کے, ہمارے بھائیوں کے, بہنوں کی پوری دنیا میں جو پھیلے ہوئے ہیں ان کی ہم مدد نہیں کر سکے, تو کوئی ہمیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. آج جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے یہ کئی اور دن چل سکتا ہے. اگر اس کو کوئی بچا سکتا ہے, اس قوم کو اگر اس حالات کو بدل سکتا ہے, تو صرف اور صرف آپ جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں آپ لوگ بدل سکتے ہیں. اور کیسے بدل سکتے ہیں؟ آپ ایجوکیشن کو حاصل کر کر, آپ کی منزل تک پہنچ کر, اس منزل کو پا کر, اس کے ذریعے اس قوم کو آگے بڑھنے میں, اس قوم کو عزت کی زندگی بسر کرنے میں آپ لوگ جو مدد کریں گے, اسی کے ذریعے ہماری ساکھ بچے گی, اسی کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو, آنے والی نسلوں کو عزت کے ساتھ ہم اس معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں یہ صحیح راستہ ہے, اس راستے میں کامیابی ہے. ہم محنت کریں گے تو ضرور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. اور سبحان اور فالکن جو انسٹیٹیوشن کام کر رہے ہیں, اسی طریقے سے
कई और इंस्टीट्यूशंस को पूरे हिंदुस्तान में काम करना होगा, और हुकूमत में जो हम लोग हैं, आप लोगों के साथ खड़े होकर आप लोगों की मदद करनी होगी। पूरे समाज को, पूरे माशरे को हमारा जो सरमाया है उसको इस राह में लगाना होगा, तब जाकर इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इसके बेहतरीन नताइज हम देख पाएंगे, और उम्मीद है कि बेहतरीन दिन आने वाले हैं। चलिए हम सब मिलकर मेहनत करते हैं। इतना कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। Thank you, Rizwan Arshad Sahab, for your motivational address. I request Manan sir and Abdul Ahad sir to join our chairman, Mr. Abdul Subhan sir, in felicitating the MLA of Shivajinagar constituency, Mr. Rizwan Arshad Sahab. Dear audience, with a round of applause, give them a round of applause please.